ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ۔ حاکم علی دل بھینس کالونی روڈ نمبر 12 میں دل خراش حادثہ، شکیل ناگوری کا بڑا باڑا زمین بوس، 20 کے قریب بھینسیں ہلاک، درجنوں زخمی، ٹاؤن انتظامیہ غائب، فارمرز میں شدید غم و غصہ۔ صدر چودھری عبدالحمید گجر نے کہا، کہاں ہیں ادارے؟ ٹیکس لینے کے لیے تو ہر گھنٹے پہنچ جاتے ہو۔ کراچی آج صبح تقریباً 6 بجے بھینس کالونی روڈ نمبر 12 پہ نہایت افسوسناک، دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں معروف ڈیری فارمر شکیل ناگوری کا وسیع و عریض باڑا اچانک زمین بوس ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 15 سے 20 کے قریب بھینسیں موقع پہ ہلاک، جبکہ 50 سے 75 کے درمیان شدید زخمی ہو گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کئی بھاری پیلر چھت گرنے کے ساتھ نیچے آئے، جن کے نیچے ابھی بھی کئی مردہ جانور دبے ہوئے ہیں۔ زخمی جانوروں کو فارمرز نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالنے کی کوشش کی، مگر مناسب مشینری نہ ہونے کے سبب ریسکیو میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ ٹاؤن انتظامیہ سرکاری اداروں کی عدم موجودگی، فارمرز سراپا احتجاج۔ علاقہ مکین و فارمرز نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوپہر 3 بجے کے باوجود کوئی سرکاری ٹیم، کوئی ریسکیو، کوئی ٹاؤن عملہ موقع پہ نہیں پہنچا۔ جب روزانہ ٹیکس لیا جاتا ہے تو مشکل وقت میں ادارے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ فارمرز نے گڈاب ٹاؤن، ابراہیم حیدری ٹاؤن اور متعلقہ چیئرمینوں سے سخت سوالات اٹھائے۔ نذیر بھٹو چیئرمین کہاں ہیں؟ جاوید اقبال کاکو کہاں ہیں؟ روز ٹیکس وصول کرتے ہیں، لیکن آج شکیل ناگوری کے باڑے کی تباہی پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں مگر مدد کوئی نہیں کرتا، شکیل ناگوری کا شکوہ۔ بڑے نقصان سے نڈھال شکیل ناگوری نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر روز ٹیکس دیتے ہیں، لیکن نہ گڈاب ٹاؤن کی ٹیم آئی، نہ ابراہیم حیدری کا کوئی نمائندہ۔ جب مشکل وقت میں کوئی مدد نہیں ملتی تو ٹیکس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ فارمرز کے مطابق شکیل ناگوری کو ہونے والا مالی نقصان 2.5 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ پولیس کی فوری کارروائی۔ SHO سکھن ملک سلیم کی ہدایت پہ ٹیم موقع پہ پہنچ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی SHO سکھن ملک سلیم اوان کی ہدایت پہ تھانہ سکھن کی ٹیم فوری طور پہ جائے حادثہ پہنچی۔ موقع پہ موجود اہم اہلکار ڈیوٹی آفیسر محمد علی گوپانگ، ممتاز منشی، ہیڈ مارشل تھانہ سکھن پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کے صورتحال کا جائزہ لیا، ابتدائی شواہد جمع کیے۔ تحقیقات شروع۔ چھت کیوں گری؟ اداروں نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری شروع کر دی ہے۔ تحقیقات اس بات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ کیا چھت کی تعمیر میں کوئی تکنیکی خرابیاں تھی، کیا بارش یا نمی نے کمزوری پیدا کی، یا کوئی اور غفلت یا لاپرواہی اس تباہی کا باعث بنی۔ ایک شہری بنام شاکر عمر نے روزنامہ حمایتی نیوز کو موقف دیا کہ اس نقصان کی بھرپائی ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو گڈاب ٹاؤن کریں گے اور ادارے دیں گے۔ دوسری طرف ڈیری فارمرز کے ایسوسی ایشن کے صدر چودھری عبدالحمید گجر، حاجی اختر گجر علاقہ مکینوں کے مطالبات۔ فارمرز اور مکینوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندان کو فوری مالی مدد دی جائے، ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری فوری فراہم کی جائے، ڈیری فارمرز کے لیے سیکیورٹی حفاظتی SOPs بنائے جائیں، ٹاؤن کمیٹیوں کی کارکردگی کا سخت احتساب کیا جائے، حادثے کی شفاف انکوائری کی جائے۔ چودھری عبدالحمید گجر کا اظہار افسوس۔ ڈیری فارمرز پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے رہنما چودھری عبدالحمید گجر اور حاجی اختر گجر نے شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم شکیل ناگوری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ حکومت ٹیکس لیتی ہے تو نقصان کی تلافی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ڈیری فارمرز کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتے پھریں۔ جی بالکل، آج صبح جیسے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے چلیں، آج صبح ایک روڈ نمبر 12 پر یہاں ایک باڑے کی چھت گرنے سے بہت کافی تعداد میں نقصان ہو چکا ہے۔ یہاں جو 15 سے 20 بھینسیں جو ایکسپائر ہو گئی ہیں اور 70 کے قریب زخمی ہو گئی ہیں، اور یہاں ڈیری فارمروں کی ٹیم جو تھی، جتنے بھی تھے یہاں برائے موقع پہ پہنچے، مگر گورنمنٹ میں اس میں ریسکیو ٹیم نے کوئی مدد نہیں کی۔ ہمارے ساتھ یہاں کا سرپرست اعلیٰ چودھری حمید گجر صاحب موجود ہے، زیادہ رائے ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ والسلام۔ بہت دکھ اور افسوس والا یہ معاملہ اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے، بڑا اس کے اوپر جو ہے ہم افسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے نا، فارمر تو بیسیکلی جو ہے نا وہ زیادہ اللہ کی رضا پر ہی راضی رہتے ہیں۔ باقی حکومتی اداروں کے متعلق تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ امداد جو ہے وہ ہمیشہ لیٹ ہی ہوتی ہے،
تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ ایک ہی ہیں سب، تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ہر یہاں فارمر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ نقصان پورا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نقصان کا ازالہ کرے اور ان کو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ بہتر دے. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور حکومتی اداروں سے جو ہے یا سرکار سے جو ہے وہ میری درخواست ہے کہ ان کے نقصان جو ہوا ہے اس کو ازالہ کرے تو بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ واڑہ کا ٹوٹ جانا، چھت گر جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. باقی اگر حکومتیں جو ہے نا وہ بڑا کچھ کر سکتی ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو جو ہے کوئی دیکھے، اب چیک کرے کہ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. چودھری صاحب چھوٹا سا سوال ہے، اسی کالونی سے ہزاروں لاکھوں روپے ٹیکس جاتا ہے اسی ڈیری فارمروں کی طرف سے، اور یوسی ابراہیم حیدری ٹاؤن کے جو یہاں چیئرمین پہ نہیں پہنچے بغیر موقع پر، اور گورنمنٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے کیونکہ یہاں تک کافی تعداد کے اندر باڑے کچے بھی ہیں جن کو چھپرے لگے ہوئے ہیں، پکا واڑا کوئی ہوتا ہے. پہلے بھی کچھ سالوں میں ایسے ہی ایک آگ لگ چکی تھی، کافی مال اس میں جل چکا تھا. تو گورنمنٹ پروڈکٹ اور ریکسیوٹیو میں کیوں نہیں دے پا رہی؟ نہیں حاکم بھائی دیکھو، یہاں پہ تو یہ والا جو معاملہ ہے تو یہ تو دیکھنا ایک الگ میٹر ہے. وہ تو یہاں کی گلیاں جو بازار ہیں ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، جو یہاں پہ نالے ہیں وہ نہیں ہیں، پلیاں نہیں ہیں، اور یہاں سے جتنا جو ہے ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ تقریباً ایک جانور کے اوپر میرا خیال ہے کہ 1800 روپیہ ٹیکس یا 2000 کے قریب جو ہے وہ ٹیکس راستے میں لیا جا رہا ہے. اور یہاں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 5000 جانور ہیں جو مذبح خانے میں جاتے ہیں یا جو ہے مزید بکنے کے لیے جاتے ہیں. وہ سندھ جاتے ہیں، واپسی جو بھینس جاتی ہے جو پلتی ہیں دوبارہ آتی ہیں، اس طرح جانور جو جاتے ہیں. تو کوئی جانور جو ہے وہ لوگ پالنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو یہ سارا اس کا ٹیکس تو وصول ہوتا ہے 200 روپیہ فی جانور کے حساب سے، بھلے وہ 100 روپیہ سرکار. پلروں پہ باقاعدہ یہاں یہ چھت بنائی گئی تھی، ابھی بھی اس کی شدت میں جانور اندر موجود ہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں بھینسیں ابھی بھی جو وہ زخمی ہو گئی ہیں، جن کی ٹانگیں وغیرہ ٹوٹ گئی ہیں، وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہے اور یہ اٹھانے میں مصروف ہیں. اور بارے سے میرے جب بات ہوئی تھی تو یہاں ضلع انتظامیہ کا کوئی بھی الزام نہیں تھا. جتنے بھی یہاں ڈیری فارمر تھے اپنے آپ مدد سے یہاں پہنچے ہیں، اور جو لاکھوں روپے کا اربوں روپے کا یہاں جب ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کھاتے میں، تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی سیکورٹی یا ضلع انتظامیہ نے ایسی کوئی بھی الزام نہیں کیا. تو فوراً طور پہ آ کے ان کی مدد کی جائے، ان کو رخصت دی جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. چلو کر چلو بھائی السلام علیکم. اس سے کر رہے ہیں السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہا تھا کتنے جانور تھے اس کے اندر؟ 300 کے قریب تھے. تو میرے کو سننے میں آیا ہے کوئی 15 کے قریب ایکسپائر ہو گئے. ہاں 7-8 ایکسپائر ہوئے اور 6-7 جو ہے نا وہ ذبح ہو گئے. جی. اور زخمی کتنے ہوئے؟ زخمی وہی تو جو زخمی ہوئے نا جی. باقی جن کو چوٹیں وغیرہ لگی ہیں وہ 15-20 جانور ہوں گے. اچھا جی. یہ کس وقت کا واقعہ ہوا؟ یہ صبح 6 بجے کا. ضلع انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ کوئی اس کی ریسکیو ٹیم پہنچی برائے موقع پر؟ نہیں ابھی تک تو کسی کی ہم نے خود اپنی مدد آپ نے تحت کیا کام. سب اپنے آپ مدد آپ جی ہمارے پڑوسی وغیرہ نے مل کے، فارمر وغیرہ نے مل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسکیو ٹیم کا کوئی ویسا بندوبست؟ کوئی بھی نہیں آیا بھائی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا. اچھا. میرے کو سننے میں آیا کہ باڑے والے جتنے ڈیری فارم والے وہ اپنے آپ مدد کر رہے ہیں، یہاں کریں خود ہی کرتے ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں آتا ہے گورنمنٹ. تو سر ایک چھوٹا سا سوال میں اور پوچھوں گا، اسی ڈیری فارمر سے لاکھوں روپے کا ٹیکس جاتا ہے صحیح ہے، اور لاکھوں روپے یہاں گورنمنٹ پے ٹیکس بھی ہوتی ہے، پرچیاں بھی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر کوئی بندہ نہیں آتا ہے کہ بھائی نقصان ہو گیا تو کوئی آج ہم پوچھنے تک نہیں آتا. مرنا تو دور کی بات، کسان خود ہی محنت کرتا ہے، خود ہی بنائیں گے دوبارہ. یہ حکومت سرکار کیا دیکھے گی؟ ابھی ٹاؤن چیئرمین کو چاہیے تھا نا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تو یہاں پہنچتا. اپنا ابراہیم حیدری ٹاؤن کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ یہاں پہنچتے، یہاں
वजारत जो वज़ीर MP MLA है, MP हमारे MP MNA हैं जो हमारे यहाँ के जो है वो वजारत जो है लाइव स्टॉक है उसके वज़ीर को यहाँ पे आना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे तो ये तो हम तो उनकी नज़र में अवाम भी नहीं हैं, हम तो उनकी नज़र में जो है इंसान भी नहीं है। ये तो हम क्या कह सकते हैं हाकिम भाई, ये तो अल्लाह ताला जो है वो हम तो उसी के अल्लाह ताला के करम फजल से और उसकी नज़र से चल रहे हैं। बाकी हमें तो बिल्कुल भी कोई जो है ना देखने वाला हमारे जो तकलीफ़ को जो है वो जानने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आता, ना कोई ज़रूरत ही महसूस करता है। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चले रोड नंबर 12 पे आज यहाँ एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 300 के करीब उस डेयरी फार्मर के अंदर माल था जिसमें 70 जानवर से बताया जा रहा है ज़ख्मी थे और 15 से 20 जानवर एक्सपायर हो चुके हैं। मगर यहाँ का इब्राहिम हैदरी टाउन का चेयरमैन जो है वो भी नज़र नहीं आया, न कोई यहाँ गवर्नमेंट का रेस्क्यू टीम बराए मौके पर पहुँची। लेकिन यहाँ जितने भी डेयरी फार्मर थे अपनी मदद आप यहाँ जानवरों को निकालने में मसरूफ़ थे। हुकूमत को मुतालबा करते हैं, लाखों अरबों रुपया टैक्स तो जाता है मगर यहाँ डेयरी फार्मों के लिए कोई भी ऐसी सिक्योरिटी या ऐसी सहूलियत मुहैया नहीं की गई। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।